یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنین کو قتال پر ابھاریے، ان کو ترغیبیں سنائے جہاد کی۔ آگے اللہ ایک قانون اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں۔ قانون ضابطہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اے ایمان والو، اگر تم میں 20 صابرون، 20 لوگ ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم میں 100 لوگ ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو کافروں میں 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس لیے غالب آئیں گے کہ ان میں سمجھ نہیں ہے دین کی، یہ اللہ پہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، اور اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم سے 10 گنا طاقت کے باوجود وہ شکست کھائیں گے اور تم تھوڑے ہو کر ان پر غالب آؤ گے۔ تو یہ ہے تو خبر، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن خوب سمجھ لیں یہ خبر نہیں ہے بلکہ شرعی حکم ہے۔ اصل میں ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم 100 ہو اور تمہارا مقابلہ 1000 سے ہو رہا ہے تو تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں پھر لڑنا پڑے گا، کیونکہ پھر تم اسباب کی وجہ سے شکست نہیں کھاؤ گے۔ پھر اگر تمہیں شکست ہو رہی ہے اس کا مطلب تم نے جان کر کمزوری دکھائی ہے، بے صبری دکھائی ہے، اس کا تمہیں گناہ ملے گا۔ اصل میں یہ آرڈر دیا جا رہا ہے لیکن اس کا انداز ہے خبر کی صورت میں۔ یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی کہ دیکھیں جنگ میں آپ کو کب دشمن سے فرار اختیار کرنے کی اجازت ہے؟ جب آپ کو غالب گمان ہو کہ ہمارے پاس اتنے اسباب اور وسائل اور افرادی قوت ہے ہی نہیں کہ ہم لڑ سکتے ہوں، ایسی صورت میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ جنگ ہی نہ لڑیں، بلکہ آپ اگر کوئی جنگ کا کوئی ماحول بن بھی گیا ہے تو آپ راہ فرار اختیار کریں، کیونکہ آپ تھوڑے ہوں گے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے، سوائے آپ کے قتل ہونے کے ایک طرح کی خودکشی ہے نا۔ اس کی مثال ایسی ہے، 10 آدمی مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس 10 کے پاس اسلحہ ہے، تو ظاہر ہے پھر ایسے موقع پر ہر عقل مند کہے گا بھائی بھاگ جاؤ، کیونکہ آپ ایسے موقع پہ لڑیں گے تو یہ موت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے بھی اسباب اور وسائل کے ساتھ شرعی حکام کو، جنگ کے حکام کو جوڑ دیا ہے کہ اگر لڑنے کی طاقت ہے تو لڑو، نہیں ہے تو نہیں لڑو۔ جیسے نوح علیہ السلام ساری زندگی تبلیغ ہی کرتے رہے، 1000 سال جہاد نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ 40-50 لوگ ایمان لائے اور پوری قوم ایک طرف ہے، تو کہاں لڑ سکتے تھے؟ قوم عاد، قوم سمود، کسی کو بھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، قوم لوط کو بھی حکم نہیں دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، ان کی زوجہ ایمان لائی، ان کے بھانجے ایمان لائے، سارے کافر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جہاد نہیں کیا بلکہ ہجرت کی ہے۔ ہمارے نبی نے بھی مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، تھوڑے سے لوگ تھے، جب مدینہ میں کچھ طاقت آئی ہے تو پھر آپ نے لڑائی لڑی ہے۔ تو اسلام کبھی آپ کو ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو بالکل اسباب اور وسائل کے بالکل اگینسٹ ہو، تو آپ خودکشی کرنا شروع کر دیں۔ آج جو اسلامی ملکوں کے حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں نا اسلامی کنٹری کو چاہیے کہ فلاں اسلام دشمن ملک پہ حملہ کر دے، بھائی حملہ کیسے کرے گا؟ آپ اپنے وسائل دیکھو، آپ اپنے اسباب دیکھو، تو اس حملے کے بعد آپ افورڈ بھی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں قرآن ایک حکم بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم 20 ہوگے تو اللہ تمہیں 200 پہ غالب کرے گا، 100 ہوگے تو 1000 پہ غالب کرے گا۔ تو کیا مطلب؟ 100 اور 1000 میں اور 20 اور 200 میں 1 اور 10 کا ریشو ہے۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم 1 ہو اور تم سے دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے تو پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہ تمہیں لڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ ایسے موقع پہ تم میں اگر صبر ہوگا تو اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ تو جب غالب کرے گا تو اللہ نے جب مدد کا وعدہ کیا ہے کہ طاقت کا تناسب اگر اتنا ہے کہ وہ 10 اور تم 1، تو طاقت کا تناسب ریشو جب اتنا ہے تو اللہ تمہیں غالب کرے گا، لہذا تمہیں لڑنا پڑے گا، پھر تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حکم تھا شروع میں ابتدائی اسلام میں، جب صحابہ کی تعداد بہت کم تھی اور تھوڑے لوگ تھے اور بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے، تو یہ حکم تھا ان کے لیے مشکل، کیونکہ مشکل حکم تھا نا کہ آپ کے مقابلے میں دشمن 10 گنا زیادہ پاورفل ہے، پھر بھی آپ نے لڑنا ہے، آپ کو میدان سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس حکم کو بعد میں تبدیل کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، اگلی آیتیں، وہ آیتیں کیا تھیں؟ الآن خفف اللہ عنکم، وہ آیتیں لکھی ہوئی تو فوراً بعد ہیں لیکن نازل کچھ وقت کے بعد ہوئی ہیں، کیونکہ بہت شاق حکم تھا کہ بھائی، کیونکہ بہت بہادری سے لڑنا تھا نا پھر۔ تو جب صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، اہل ایمان تعداد میں بڑھ گئے، تو ایسے موقع پہ انسان کی ایک فطری طور پر انسان میں کمزوری ہوتی ہے کہ وہ پھر کیا کہتا ہے بھائی جب اتنے سارے افراد ہیں تو ہم تھوڑے لوگ ہی کیوں لڑیں، پھر سب کو چاہیے کہ وہ لڑیں۔ اور انسان کے پاس جب اسباب اور وسائل تھوڑے زیادہ آتے ہیں تو کچھ اس میں جو ہے یہ لاشعوری طور پر کچھ اسباب اور وسائل پر اس کی توجہ بھی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بعد میں اس حکم کو تبدیل کیا